ایک مرید اپنے شیخ سے بول رہا ہے اور اپنی الجھن، اپنے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ اپنے شیخ کے سامنے لکھ کر بھیج رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت، اس کو کہتے ہیں حال، مرید کا حال اور تحقیق کی جواب شیخ کی طرف سے۔ پہلے تو سب لکھنے لکھانے کا تھا، اب یہ ہے نا، میں بھی سارے جواب لکھ کر دیتا ہوں نا واٹس ایپ پہ۔ اب اس لیے کہ قحط الرجال آ گیا ہے، اب اللہ والے بننا بند ہو گئے ہیں، تو اللہ وہ سسٹم ختم کرتا جا رہا ہے۔ اب میسیج میں نے کتنے جوابات لکھ کے بھیجتا ہوں، کوئی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو صرف بت بن کر سننا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کیا بس سن لیا ختم، پھر ہفتے میں آ کے پھر سن کے چلے گا، اب کچھ بھی نہیں کیا تو خیر۔ ابھی یہ اس پہ میں تو حضرت کی مجلس سے فارغ ہوا، گیا تو کہنے لگا حضرت جب گھر گیا ہوں تو کچھ دن ہوئے ہیں، ایک مرتبہ نماز کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ جل شانہ کا خیال آیا۔ نماز کی توفیق عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا احسان ذہن میں آیا۔ اور سے سننا، یہ سوال ہے ابھی، سیدھے رستے پر حضور کے فیض سے چلنے کی وجہ سے حضور کا خیال آیا۔ سیدھے رستے پر، ہدایت والے رستے پر حضور کے فیض سے، یعنی یہاں حضور سے مراد شیخ ہیں، میں شیخ پڑھ لیتا ہوں ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ سیدھے رستے پر شیخ کے فیض سے چلنے کی وجہ سے شیخ کا خیال آیا کہ شیخ کی برکت سے میں سیدھے رستے پہ چل رہا ہوں، یہ اعمال کر رہا ہوں۔ یعنی اب وہ کہہ رہا ہے، یعنی حضرت میں سیدھے رستے پر آیا تو آپ کا فیض ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کا خیال آیا، آپ کی برکت سے مجھے اللہ رسول کا خیال آیا، یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ۔ آپ ذریعہ بنے اللہ رسول کے خیال کے آنے کا، یہ سوال کیا۔ اب سننا تو حضرت مجھے آپ سے ایسی محبت ہوئی ہے جیسے آپ کا تصور میرے دل کے اندر سرایت کر گیا ہو کہ نکالنے سے بھی نکل نہ رہا ہو، آپ کا خیال نکالنے سے بھی نکل نہ رہا ہو، اور میرے دل میں صرف آپ ہی آپ ہے، یعنی حضور ہی حضور ہے، آپ ہی آپ ہے، آپ ہی کا دھیان ہے میرا بس۔ اب سنو، اب اشکال شروع ہے، حضرت آپ ہی آپ کا دھیان ہے میرے ذہن میں، شیخ کیا کر رہے ہوں گے، کیا پڑھ رہے ہوں گے، بیان کر رہے ہوں گے، جو بھی ہوتا ہے۔ اب کہنے لگا آگے، حضرت اللہ تعالیٰ کا اتنا خیال نہیں ہے مجھے جتنا آپ کا خیال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اتنا خیال نہیں ہے، یعنی میرے دل دماغ کی توجہ اللہ رسول کی طرف اتنی نہیں ہے جتنی آپ کی طرف ہے۔ آیا اشکال سمجھ میں؟ تم لوگ جاگ رہے ہوتے تو تمہیں بھی آتا، یہ مریدیاں تو مجھ سے دن رات ہی سوال کر رہی ہیں۔ آج 2 مریدیوں کا ایسا آیا کہ حضرت دن رات سوتے اٹھتے بیٹھتے آپ ہی کا دماغ، آپ ہی کا بیان، آپ ہی کی باتیں، آپ ہی کی ترغیب، آپ ہی کے میسج، آپ کا بیان 5 مرتبہ سن چکی ہوں میں، کھانا پکاتے وقت، کھاتے وقت، یہ کرتے وقت۔ میری صحابی مجھے دیکھ رہی تھی، اچھا جب میں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اب اس کے ذہن میں یہ اشکال تھا، میرے دل میں تو اللہ رسول کا زیادہ آنا چاہیے، کیونکہ مقصود مطلوب تو اللہ ہے، اس کے رسول، شیخ تو صرف ایک ذریعہ ہے، تو جو اصل تھے ان کا تو خیال نہیں آ رہا، اور جو اصل نہیں ان کا دن رات دھیان۔ تو نماز کے بعد میں حیرت میں ڈوبا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، بہت بڑا اشکال ختم ہو جائے گا تمہارا۔ کیونکہ ایک مرید نے کہا میں 1 ہفتے سے بہت پریشان ہوں، میں ڈر بھی رہی تھی آپ سے پوچھوں نہیں پوچھوں، آپ کہیں گے یہ کیسی بکواس کر رہی ہو، کیا باتیں کر رہی ہو، میں تمہیں یہ سکھا رہا ہوں، تو میں ڈر گئی تھی آپ ڈانٹیں گے کہ میں تمہیں اللہ رسول کہوں تم یہ بات کر رہی ہو مجھ سے۔ تو میں نے کہا نہ، یہ کبھی نہ کرنا، شیخ سے ہر بات کر لے، تمیز کے دائرے میں، حدود میں رہتے ہوئے، کیا کر سارے لے، رکھ لے سامنے۔ اچھا تمہیں نماز کے بعد حیرت میں ڈوبا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ پر شیخ کا خیال غالب ہوتا جا رہا ہے، مجھے تو اللہ کا خیال ہونا چاہیے تھا، نہ کہ دن رات مجھے شیخ کا خیال آ رہا ہے۔ حضرت کئی دنوں سے لکھنے کا ارادہ کر رہا ہوں کہ حضرت کو کیسے لکھوں، لیکن ڈر، کیا وہی چیز، لیکن ڈر کہ یار یہ اچھی بات، ڈر ایسا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، نہیں لکھنا چاہیے۔ حضرت کہیں گے وہی بات یہ آج مرید نے کی ہے مجھ سے، آج ہی کی ہے، تو میرے دل میں آیا کہ میں آج ان لوگ کو یہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت کہیں گے میں تمہیں دن رات اللہ کا نام سکھا رہا ہوں نا، اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم کو غصہ نہیں آئے گا، شیخ کو تو غصہ آئے گا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟
لیکن تو اسے کہا حضرت ڈر کی وجہ سے یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی کہ آپ برا نہ مان جائے کہ پتہ نہیں یہ کیسی بات، یہی تو شیطان ہے. اسے میں کہا تھا شیخ کے سامنے شرم کو بکری کی طرح ذبح کر دو. ایک دفعہ یہ خیال ہے کہ نہیں اچھی نہیں ہے، شیخ برا مان جائیں گے، میں ڈر گیا. پھر خیال آیا شیطان کے کہ اگر اچھی بات نہیں ہے، اگر اچھی بات بھی نہیں ہے تو پھر یہ تو شیخ سے اور ضروری طور پہ عرض کرنا چاہیے کہ حضرت یہ ایسی باتیں مجھ سے ہو رہی ہیں تو اچھی نہیں ہے، آپ کا مرید اچھے راستے پہ نہیں چل رہا، اچھی سوچ پہ نہیں ہے، غلط اس پہ ہے نا. یہ تو مجھے اب کہہ رہا ہے کہ مجھے آئیں، یہ تو مجھے اور عرض کرنی چاہیے کہ بتانا چاہیے مجھے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے. اب اس نے کہا، اس نے التجا کی کہ حضور میں یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ میری اصلاح فرما دیں، یہ ہے طریقہ. تو اس نے یہ کہا کہ حضور میرے دل کی اصلاح کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ اللہ جل شانہ مجھے اپنے فضل سے مجھے صراط مستقیم پر جمائے رکھے. صراط مستقیم پر ہی تو جمنا اصل ہے. ابو بکر اتنا کیوں روئے؟ صحابہ ہر نیکی کر رہے تھے، ہر خیر کا، پھر کیوں رو رہے تھے؟ حضرت میرے دل کو اللہ پاک خود دعا فرمائے جمائے، کیونکہ حدیث میں ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ بندوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں، جس کا دل چاہے اللہ جہاں پھیر دے، اللہ کو کیا پرواہ ہے. دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں، ان کو جیسے چاہے پلٹ دے. اور ایک روایت میں آتا ہے آدمی کا دل جو ہے نا، اس کی کیفیت آپ سے نے فرمائی، اس کا دل پتہ ہے کیسے آپ نے فرمایا؟ اس کے دل کی مثال ایک کھلا میدان ہے نا، کھلا میدان، ایک تنکا پڑا ہے. تو آپ نے فرمایا انسان کے دل کی مثال اس کھلے میدان میں تنکے جیسی ہے. ہوائیں تیز چلتی ہے، تنکا کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی اڑ کے ادھر چلا گیا، زور سے ہوا چلی، تنکا وہاں چلا گیا، وہاں تو ہواؤں کے تھپیڑے برداشت، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو قلب مانے قلب یقلب، تقلیباً کا مطلب یہ الٹ پلٹ ہوتے رہنا، دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے. کیا الٹتا پلٹتا رہتا؟ ابھی یہ بات آئی تھی، ابھی یہ بات آ گئی، ابھی وہ بات آئی تھی، ابھی یہ بات آ گئی. کیا کبھی شیخ سے اتنی محبت ہو رہی ہے، کبھی دل نہیں چاہ رہا خان کا جانے کا، کبھی بس انہیں کے ساتھ رو، کبھی یہ. تو یہ دل کیا ہو رہا ہے؟ الٹ پلٹ. کبھی بس خوب تہجد پڑھو، رو دھو خوب، اور کبھی فرض نماز کبھی دل نہیں چاہ رہا. دل کیا ہو رہا ہے؟ الٹ پلٹ ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ حضرت میرے دل کے لیے دعا فرمائے، میرے دل کی اصلاح کے لیے دعا فرمائے کہ صراط مستقیم میں جائے. اور حدیث بیان کر دی. اب حضرت کا جواب سنو، اب یہ جواب غور سے سن لو اور قریب ہو جاؤ. اب دیکھو اگر شیخ نہ ہو تو برباد ہو جائے گا نا. پریشان ہونے کا مطلب یہی ہے، کوئی چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے نا، سمجھ جاؤ اللہ کی طرف سے جو بات ہوگی یا شیخ کی طرف سے، وہ تو راحت پہنچاتی ہے، سکون پہ جاتی ہے. یہ دین کی بات مجھے تکلیف دے رہی ہے، اس کا میں تمہیں بتا رہا ہوں اعلیٰ کہ دین کی بات ہے اور مجھے تکلیف دے رہی ہے، یہ دین نہیں ہو سکتا. میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے سکون نہیں ہے، حالانکہ اللہ تو کہہ رہا ہے نماز میں سکون ہے، اور نماز میں ہی میں پڑھ رہا ہوں سکون نہیں ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کہتا ہے ذکر کرو تیرے دل کو سکون ملے گا. میں ذکر کر رہا ہوں، میرے دل کو سکون نہیں مل رہا، تو یہ ذکر نہیں ہے. شیطان کا دیا ہوا جو ذکر ہے، ثواب تو ہو سکتا ہے مل جائے، اجر مل جائے، سکون نہیں مل سکتا آپ کو کبھی بھی. کر لیں جو کرنا ہے. اس لیے آج کل سب یہ کہہ رہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، سب کچھ روزے، سکون نہیں آ رہا، سکون نہیں ہے، بے چینی ہے. اور گناہ کر کے سکون آ جائے گا. اس ٹاپک میں پھر بات کروں گا. گناہ کرو گے تمہیں سکون آ جائے گا. اچھا، گناہ نہ کرنے کی وجہ سے بے چینی ہو رہی ہے، کر چکا ہوں پہلے میں بیان. گناہ نہ کرنے کی وجہ سے موبائل نہیں دیکھ رہے بے چینی شروع ہو گئی، تسبیح نہیں پڑھ رہے تو بے چینی نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب ہے تمہاری گوہ کا کنیکشن روح کے ساتھ ہو چکا ہے، اس کی عادی بن چکی ہے، اس کی عادی بن چکی ہے، نشے کا عادی بن چکی ہے. نشے والا پھر بے چین ہوتا ہے. اور گناہ روح سے اٹیچ ہو چکا ہے. اب نفس اور روح وہ گناہ مانگ رہی ہے، نہیں مل رہا تو بے چین ہو رہی ہے. تسبیح، تلاوت، ذکر، دعوت تیری روح سے اٹیچمنٹ نہیں ہوئی تو اس سے کوئی بے چینی نہیں ہے. عمل روحانیت کا سبب نہیں بن رہا. حضرت نے کہا تحقیقی جواب. سب سے پہلی بات حضرت نے کہا یہ جو کیفیت ہو رہی ہے، جو تم باتیں سوچ رہے ہو، حضرت نے کہا کہ اللہ کی محبت مغلوب ہو گئی، شیخ کی غالب ہو گئی، اللہ کا دھیان نہیں آ رہا، اور پہلے مجھے شیخ کا کہ بھائی شیخ کی برکت سے مجھے اللہ رسول مل رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی وجہ سے مجھے، اب یہ سب اس کے دماغ میں
بھائی میں تو شیخ کے پاس جا اس کہ مجھے اللہ یاد ہے، رسول یاد ہے، آخرت، یہ تو مجھے شیخ یاد آ رہے دن رات۔ پہلا جواب ہے کہ یہ کیفیات کوئی خراب کیفیات نہیں ہے، یہ شیطانی کیفیات، اس لیے اس کا علاج بھی، اس کے علاج کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا اس کا علاج کی بھی کیوں؟ یہ تو ایک شیطانی وسوسہ ہے جو ابھی میری بات کے بعد ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے شیخ کی طاقت۔ یہ کیفیات کوئی خراب کیفیات نہیں ہے، یہ کیفیات تمہاری کوئی خراب کیفیات، اس کے علاج کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب سنتے جاؤ، نہ جاننے کی میں تشریح نہیں کروں گا، نہ جاننے کی وجہ سے، اب سنو، نہ جاننے کی وجہ سے اور شیخ کی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کم ہونے کا خیال شیطان نے پیدا کر دیا تیرے اندر، پریشان کرنے کے لیے۔ اب تشریح نہیں کرتا، ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی محبت تجھ پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے زیادہ ہونے کی دلیل دے رہا ہوں میرے پیارے۔ حضرت فرمایا میرے منع، میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے زیادہ ہونے کی دلیل یہ دیتا ہوں، اگر مصبری سے کہا، اگر تجھے یہ لگ رہا ہے کہ شیخ کی محبت زیادہ ہے کیونکہ ہر وقت ان کا دھیان ہے، ان کا خیال ہے، تجھے یہ ہوا اللہ رسول کا تو خیال ہی نہیں، تو شیخ کی محبت زیادہ ہو گئی، اللہ رسول کی کم، یہ تو بڑے تباہ ہو رہا ہوں، برباد ہو رہا ہوں۔ تو اب حضرت دلیل دے رہے کہ دیکھ اللہ کی محبت زیادہ ہے، رسول کی زیادہ ہے۔ پہلی دلیل یہ کہ اگر تجھ سے کوئی یہ کہ، اور سے سنا، اگر کوئی تجھ سے کہ دو محبتوں میں سے شیخ کی محبت، اور سے سننا، اگر دلیل یہ کہ اگر آپ سے یہ کہے، مرید سے کہا اگر تجھ سے کوئی ان دو محبتوں میں سے شیخ کی محبت اور اللہ رسول کی محبت میں سے کسی ایک کی محبت کو پسند کر لے، دوسری کو چھوڑ دے، تو کیا کہے گا تو؟ اصل تو اللہ رسول کی محبت ہے، شیخ کی محبت تو وہاں تک جانے کی نہیں ہے نا، بار بار تو کہہ رہا ہوں میں، شیخ کی محبت اصل نہیں ہے، اللہ رسول تک جانے کی نہیں ہے۔ کہ فرمایا پہلی دلیل انہوں نے کیا دی کہ ان دو محبتوں میں سے جس کو پسند کرو تو ایک ہی محبت رہ سکتی ہے، تو اس وقت تم یقینی طور پر اللہ کی محبت کو ہی باقی رکھو گے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت تجھ پر غالب ہے۔ اب سنو، اللہ تعالیٰ اصل میں تم لوگ کچھ چونکہ پریشان اس وجہ سے مریدین ہوتے ہیں کہ محبت کی دو قسمیں، ایک طبعی اور ایک عقلی۔ کیا؟ ہاں، شیخ سے محبت طبعی نہیں ہے، عقلی ہے، طبیعت والی نہیں ہو سکتی۔ شیخ اپنی اولاد سے محبت طبعی ہے اور اپنے بہن کے بچوں سے محبت عقلی ہے۔ یہ میں تمہیں سمجھاؤں گا تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کیا مطلب ہے۔ شیخ سے طبعی محبت تو عقلی محبت جب انتہا کو پہنچ جائے گی تب طبعی محبت جا کے پیدا ہوگی کہ اگر شیخ نے کھانا نہیں کھایا تم کھا نہیں سکو گے تم، اگر شیخ کو تکلیف ہے تم سو نہیں سکو گے، وہ تو پھر بہت آگے کا مقام ہے۔ اور طبعی محبت انسان کے اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے نا، اپنے بچوں سے محبت طبعی ہے، بہن کے بچوں سے محبت عقلی ہے۔ اپنا بچہ روئے گا سینے میں درد ہوگا، بہن کا بچہ روئے گا سر میں درد ہوگا۔ دوسرے کو کھلانے والی محبت یہ عقلی ہے، خود کھانا یہ طبعی محبت ہے۔ طبعی محبت تو اللہ نے ودیت کر دی ہے، اندر ڈال دی تیرے خون میں۔ عقلی محبت، اور اصل عقلی محبت ہے، طبعی نہیں ہے۔ شیخ سے طبعی محبت نہیں ہے، عقلی محبت ہے۔ طبعی محبت نہیں کر سکتے، عقلی ہی آخر میں جا کے طبعی بن جائے گی۔ اللہ ہی تو لمبا سمجھانا پڑے گا، تو اس سے اب یہ کیونکہ یہ چند باتیں کہیں گے تو تم سمجھو گے نہیں، تو میں سمجھا رہا ہوں۔ عقلی محبت یہ تمہیں عقل میں لانا پڑے گا، اگر میں نے شیخ کو چھوڑا تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ عقل مجبور، دیکھو تم کاروبار پہ جا رہے ہو، کس کا دل چاہ رہا ہے سردی میں اٹھ کے 7:30 بجے جاؤں؟ پھر جس کارخانے میں کام کرنے جا رہے ہو تم، اس کارخانے سے اور کام سے کیا محبت ہے؟ یہ دودھ کی دکان ہے، اس کو دودھ سے اور دکان سے اس سے کیا محبت ہے؟ اس کو عقل لے کر جاتی ہے، اس کو نہیں جائے گا، نکال دے گا، خرچہ نہیں ہوگا، بجلی۔ عقل بتا رہی ہے کہ عقلی کر۔ عقل کہتا ہے تیرے میں عقل نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، تیرے میں عقل نہیں ہے۔ اب باہر مہمان آیا کھڑے، بالکل دل نہیں چاہ رہا اس سے ملنے کا، اس لیے ان سے محبت نہیں ہے۔ کون ہے یہ؟ بیوی کا سالہ، بیوی کا بھائی، یعنی تیرا سالہ، اور سالوں سے اکثر محبت نہیں ہوتی۔ ایسے میں یہ بات میں ہوتا ہے نا، یہ سالوں سے بنتی نہیں ہے، ہر جگہ میں یہ دیکھتا ہوں، آ گیا سالہ، اچھا چلو وہ تو بات کی بات۔ تو اب آ گیا سالہ، اسے طبعی محبت، لیکن اگر یہ چلا گیا اور بیوی نے کھانا پکا کے رکھا، اس نے کہا میرا بھائی آئے گا، اور یہ چلا گیا، تو ہم دونوں میں کیا ہوں گے؟ پھر اماں کو صبح چائے تو وقت پہ ملے گی، تو عقل کہتی ہے بلا لے، بٹھا لے، کھلا لے۔ تو کس کی وجہ سے کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے عقل کہ اگر نہیں کروں گا تو نقصان اٹھاؤں گا۔ تو شروع میں شیخ کی محبت عقلی ہے، اگر میں نے شیخ سے تعلق نہ جوڑا، قلبی نہیں برداشت کری،
مجاہدہ نہیں برداشت کیا, نہیں گیا, زبردست تباہی اور بربادی آ جائے. تو میں تو نفس و شیطان مجھے دبوچ لیں گے, کیا کر لیں گے, کہیں گے آجا آجا تیرا کوئی شیخ, کیونکہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے اس کا شیخ ہم خود بخود بن جاتے ہیں. کیا کہتا ہے, ہم خود بادشاہ بن جاتے ہیں, تمہاری واٹ کی ضرورت نہیں ہے, واٹنگز ناٹ واٹنگ, کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم خود بخود. جب مثال بادشاہ مر گیا, کوئی بیٹا تو ہی نہیں, وزیری بادشاہ بن گیا, کہتا ناٹ واٹنگ, کوئی بیٹا, اب ہم بادشاہ ہیں. کیا ہے, ہم بادشاہ, تیرا کوئی شیخ تو ہے ہی نہیں, آٹومیٹک. کیا, آجا میرے انڈر میں لگواؤں گا چلا تیرا. کیا, میں لگاؤں گا مستورا سے تیرا. 3 چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑ کے پھینک کے چلا جا. ہائے اللہ, کیا مشورے دے رہا ہے یہ. اللہ کی محبت طبیعی ہونے کے باوجود عقلی محبت کی طرح ہے. اگر اس لیے میں نے بتا دیا تو سمجھو گے, لیکن اب سن لو, اگر عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عقلی بات یہی صحیح ہے, لیکن دوسری چیزوں کے مقابلے میں وہ عقلی بات کم لگتی ہے. جیسے عقلی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی کی محبت اصلی اور حقیقی ہے, لیکن شیخ سے انس ہونے کی وجہ سے شیخ کی محبت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. اصل میں یہ پڑھتا رہوں گا تو اتنا سمجھوں گا, اس کا آسان اب میں نچوڑ بتا رہا ہوں. جو چیزیں ساتھ محسوس ہو رہی ہوتی ہے نا, حصی جو ہوتی ہے محسوس ہونے والی چیزیں, تو وہ قریب ہونے اور محسوس ہونے کی وجہ سے ان کی محبت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. لیکن طبیعت میں محبت تو اللہ رسولی کی زیادہ ہے, وہ طبیعت کے اندر موجود ہے, پتہ نہیں چل رہی. جب بیوی کی مثال کے طور پہ بیوی ساتھ ہے نا, آدمی بھی سے پیار کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, تو کہ ہائے اللہ, تمہیں اللہ سے محبت نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہی ہے, اللہ سے تو محبت ہے نا. اگر یہی بیوی اللہ کو گالیاں بکنا شروع کرے تو پتہ چل جائے گا تجھے کتنی اللہ سے محبت ہے. اور یہی بیوی ماں سے, تم اتنا ماں سے بیوی سے پیار کر رہے, چوم رہے, چاٹ رہے, گلے میں ہاتھ ڈالے تجھے ماں سے محبت نہیں ہے. تو ماں سے محبت تو بیوی سے زیادہ ہے. اب یہی بیوی ماں کو گالیاں بکے تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ ماں سے کتنی محبت ہے. وہ تو تبھی محبت چھپی بھی ہوتی ہے, وہ جب کچھ ہو تو ظاہر ہوتی ہے, پھر عقل مغلوب ہو جاتی ہے. اب سمجھ میں آئی نا. تو انہوں نے کہا اللہ رسول ہمارے سامنے نہیں ہے. کیا نہیں ہے, ہمارے سامنے, اور محسوس بھی نہیں ہو رہے, اور شیخ محسوس بھی ہو رہا ہے, سامنے بھی ہے, حصے بھی ہے, تو تمہیں اس وجہ سے زیادہ لگ رہی ہے. یہ دوسری دلیل ہے. اب آئی نا, ورنہ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. حلوہ بنا کے چھوٹے بچے کو ماں کیا کہتی ہے, سیریلک کا بولو, حلوہ بنا کے دیتی ہے, ورنہ بچہ نہیں کھاتا, نوالا چبا چبا کے منہ میں نکال کے پھر اس کے منہ میں ڈالتی ہے نا, ورنہ بچہ. تو یہ کتابیں تم خود سے پڑھنا چاہو گے تو کبھی شیخ حلوہ بنا کے دے رہا ہے. اب بات سمجھ میں آئی کہ کیوں محسوس ہو رہی ہے. اچھا بتاؤ, جس کو تم کہہ رہے ہو کہ شیخ کی محبت زیادہ, اگر یہی شیخ نعوذ باللہ اللہ رسول کو گالیاں بکنا شروع کرے, بیٹھو گے 1 منٹ بھی اس کے پاس, تھک کے جاؤ گے اس کے منہ پر, تو کس کی محبت زیادہ ہوئی پھر؟ اب بتاؤ خود, آئی نا سمجھے. دوسری دلیل کیا دی کہ شیخ سے انس ہونے کی وجہ سے شیخ کی محبت تمہیں زیادہ محسوس ہو رہی ہے, مگر جہاں دونوں کا مقابلہ آیا تو آدمی شیخ کے مقابلے میں اللہ ہی تعالیٰ کی محبت کو اختیار کرتا ہے. اور کم ہونے کی وجہ یہ ہے, جو تم اب سنو, اللہ رسول کی محبت جو تمہیں کم لگ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رسول کی محبت کی علامتیں نازک ہیں, غیر محسوس ہے, جس کی وجہ سے ہر وقت یہ محبت محسوس نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے تمہیں کم ہونے کا خیال پیدا ہوا, شیطان نے ڈال دیا. کیا کر دیا, ورنہ قوی تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے. انسان کو بھی اسی عقلی محبت کا حکم ہے, اس اعتبار سے محبت حقیقی اللہ ہی سے ہے. اس لیے آپ بالکل مطمئن رہیں, شیطان کی باتوں میں آ کے پریشان ہونے کی ضرورت. چلو, اتنا بڑا روحانی مرد شیخ کتنی باتوں سے گیا, ورنہ جا کے ڈاکٹر کے پاس جاتا, نفسیات کا اسپتال پوچھتا, اور پھر نفسیات کی زینکس کھا کے سارا دن سوتا رہتا اور مریض بن جاتا. کیوں کہ ٹینشن بہت زیادہ ہے. میں تو کہتا ہوں سارے نفسیات کے ڈاکٹروں کو میرے پاس لے آؤ, سارے ڈاکٹر کے یہ نفسیات کے اسپتال خود کہہ رہے نفسیات. کیا مطلب, نفس کی باتیں ماننے نفس پہ چل رہے تو نفسیات نہیں ہوگی. نفسیات تو اس کو ہے جو کس پہ چل رہا ہے, نفس کی باتوں پہ چل رہا ہے نا, تو نفسیات نہیں ہوگی. تو ہم تو تمہاری ترغیب ہی ساری نفس سے نکلنے کو کہہ رہے ہیں. یہ ہو گئی. لیکن ابھی خاص بات آئے گی جو میں بتانا چاہ رہا تھا. اب کہا حضرت نے اس کے علاوہ ایک اور بات میں تمہیں بتا رہا ہوں, جو اب میں بتانا چاہ رہا تھا, بس یہ بات ختم کر کے پھر ہم نماز پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت نے فرمایا ایک بات. اب یہ دیکھو نفس کے نورانی داؤ شیخ کے علاوہ, اچھا عجیب بات, اللہ کا نظام ہے.
ماں کے دل میں نا، خصوصاً ماں کے دل میں اللہ ڈالتا رہتا ہے تیرا بچہ رو کیوں رہا ہے. وہ کہتی ہے پیٹ میں درد ہے اس لیے رو رہا ہے، دودھ نہیں پیا ہے اس لیے رو رہا ہے. وہ تو منہ سے کچھ بھی نہیں بول رہا، کیسے کہہ رہی ہے یہ کپڑے چبھ رہے ہیں اس لیے رو رہا ہے. کون بتا رہا ہے؟ وہ تو نہیں بول رہا. تو اس لیے شیخ کے دل میں اللہ مرید کے بارے میں سب ڈالتے ہیں. اس کی اصلاح ایسے ہوگی، اس کام سے اصلاح ہوگی، اس کام سے روکو تو اصلاح ہوگی، نفس یہاں چل رہا ہے تو روکو اصلاح ہوگی، نفس یہاں نہیں چل رہا یہ کرواؤ تو اصلاح ہوگی. مریض گولی نہیں کھانا چاہتا، بریانی کھانا چاہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بریانی نہیں کھانا، بریانی سے روکنا ہے، گولی کھلانا ہے تب تو ٹھیک ہوگا. اور مریض بھی عقل مند ہو تو بریانی سے رک کے گولیاں کھائے گا، اور بے وقوف ہوگا تو کہے گا ڈاکٹر کو جا بھاڑ میں تو بریانی کھاؤں گا، تو خود چلا جائے گا بھاڑ میں. شیخ کی نگاہ، اس سے تو میں ایک بات کہتا ہوں، مرید کو ڈانٹتا ہوں تو میں کہتا ہوں تم مت سوچا کرو مجھے ڈانٹا ہے، کس بے غیرت میں نے نفس کو ڈانٹا ہے. کس کو ڈانٹا ہے؟ نفس کو ڈانٹا ہے. تو میرے نفس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے کیا؟ ہاں یہ ٹیڑھا ہو رہا ہے اس کو سیدھا کر رہے ہیں. اور یہ کوئی بھی دنیا کا مائی کا لال یہ کام نہیں کر، کوئی پاگل کا، کوئی اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنے متھا ماری لگتی ہے، اور پھر سامنے میں اخلاص بھی نہیں دیکھتا، سچا جذبہ بھی نہیں دیکھتا ان کے اندر. پھر بہت دل ٹوٹتا ہے. لیکن پھر وہی بات کہ اللہ کی نہیں کر رہا ہوں، ان کی نہیں کوئی کر رہا ہوں. لیکن انسان ہے نا، پھر دل نہیں چاہتا بات کرنے کا، محنت کرنے کا، پھر وہ راز کی باتیں بھی نہیں بتاتا. اس لیے شیخ کی نگاہ صرف مرید کے نفس پر ہے. یہ بڑی کام کی بات. اب ایک بات اس کے علاوہ بتاتا ہوں، سن لو جو میں تمہیں کہنی تھی، یہ آج کا میں نے جواب میں بتایا. شیخ کی محبت اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. اب آسان باتیں آ گئی، پہلے دلیلیں آئی ہیں. شیخ کی محبت، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی مشہور، بڑے ہمارے بڑے بڑے خانقاہوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. شیخ کی محبت اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے. کیونکہ اب سن لو، اب دے رہے، کیونکہ شیخ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہے. وجہ یہ ہے کہ شیخ سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہونے اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. شیخ کی محبت اللہ تک پہنچنے اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہی شیخ کی محبت کے لیے ذریعہ ہے. اللہ سمجھا دے گا. اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی شیخ کی محبت ہوئی، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے شیخ سے محبت ہوئی، اور شیخ کی محبت کی وجہ سے پھر اللہ اس کے رسول سے محبت ہوئی. اب پہلی محبت اللہ تعالیٰ کی ہے جو خالص ہے، اس میں دوسری کوئی چیز نہیں. دوسری محبت شیخ کی محبت ہے جس میں شیخ کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی ہے. اتنا فرق ہے. اس میں تو کیا آ گئی؟ اللہ کی محبت میں تو صرف اللہ ہی کی محبت ہوگی بس. لیکن شیخ کی محبت میں شیخ کی بھی ہوگی اور اللہ کی بھی ہوگی. اور دوسری میں تمہیں تھوڑا سا تمہیں بتا دیتا ہوں. مسجد سے محبت اللہ سے محبت ہے. من الف مسجدا الفہ اللہ، جس سے مسجد سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی. مسجد کی محبت پر اللہ کی محبت. جس نے میرے ولی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. حدیث میں نے پڑھ کے سنا، جس نے قرآن سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. تو شاعر اسلام ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف لے جائے اس کی محبت اللہ کی محبت ہے. تو شیخ شاعر اسلام میں سے، اسلام کی علامات میں سے، تو شیخ کی محبت اللہ کی محبت ہوئی. یہ تجھے اللہ تک لے جائے گی. مسجد کی محبت کہاں تک لے جا رہی ہے؟ میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے کہ من الف مسجدا، جس سے مسجد سے محبت کی اللہ کیا الفہ اللہ، اللہ سے محبت کرے گا. تو مسجد کی محبت نے تجھے کہاں پہنچا دیا؟ اور اللہ کی محبت کس پہ مرتب ہوئی؟ مسجد کی محبت پہ. اللہ محبت کرے گا نہیں جب تک تو مسجد سے محبت نہیں کر رہا. اللہ محبت کرے گا نہیں جب تک تو اس کے کسی نیک بندے سے نہیں کر رہا. تو اللہ کی محبت مرتب ہے ان سے محبت کرنے پر. میں تم سے بات نہیں کروں گی جب تک تم میرے بچے کو معاف نہیں کرو گے. میاں کہتا ہے بیوی سے میں تم سے ناراض رہوں گا جب تک تم میری امی سے معافی نہیں مانگو گے. تو میاں کی محبت مرتب ہے ماں سے معافی مانگنے پر. بیوی ماں سے معافی مانگ لے شوہر کی محبت ظاہر ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے میرے نیک بندے سے محبت کر لے میری محبت تجھے مل جائے گی. خلاصہ کلام حضرت کا خلاصہ کلام یہ، جو محبت اکیلی ہوگی، جو محبت اکیلی ہوگی جس میں ایک چیز صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اور وہ محبت جس میں دو چیزیں ہوں، ایک شیخ کی محبت دوسرے اللہ تعالیٰ کی محبت، تو ان دونوں میں وہ محبت اکیلی ہوگی وہ اس محبت سے زیادہ ہوگی جس میں دو چیزیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت شیخ کے مقابلے میں زیادہ اس لیے ہوگی کہ وہ اکیلی ہے. سمجھ میں آ گیا کہ
محبت شیخ ہی اللہ کی محبت.